عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهید. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی تاریخ بڑی روشن ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند ہی سالوں کے بعد صحابہ اکرام کا ایک دستہ ہندوستان کی طرف آیا، سندھ کی طرف آیا، ہندوستان کی طرف آیا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے توحید و سنت کا بول بالا ہوا. پھر کچھ سالوں کے بعد یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی. تقریباً 1000 سال تک یہاں مسلمان حکمران بنے تھے، مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. پھر بعض وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ حکومت چھین لی. یہاں 7 سمندر پار سے انگریز آئے تجارت کی غرض سے، اور یہاں پر ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا جال بچھایا، کمپنی کھولی. 16ویں صدی میں یہاں پر انگریز آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز کیا. اب دیکھیے انگریز کتنے ذہین اور کتنے چال باز ہوتے ہیں. یہاں آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اپنی ذہانت اور اپنی ہوشیاری کی وجہ سے پورا ملک لوٹ لیا، یہاں کی حکومت پلٹ دی. اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، بڑا مالدار ملک تھا. اس ملک کی تاریخ بڑی روشن ہے. بالآخر لوگوں نے حکومت پلٹ دی، اور جب حکومت چلی گئی سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو تھی، کیونکہ یہ ملک کس کا تھا؟ یہ ملک مسلمانوں کا تھا. مسلمانوں نے 1000 سال تک یہاں پر حکومت کی تھی، اور جب حکومت مسلمانوں سے چھین لی گئی تو سب سے زیادہ قربانی دینے والوں میں اگر نام آتا ہے تو مسلمانوں کا ہے. اس کی دلیل دینے کی اور اس کو بتانے کی وضاحت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. گیٹ آف انڈیا پر جا دیکھ لیجئے، وہاں پہ پورے مجاہدین کی تعداد نوٹ کی گئی ہے. سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کا نام ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تک سب سے زیادہ لوگوں نے جان مال کی قربانیاں دی ہیں، خون پسینہ بہایا ہے، تب جا کر کے یہ ہندوستان آزاد ملک بنا ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ قربانی علماء نے دیا ہے، سب سے زیادہ قربانی علماء نے دیا ہے. ڈاکٹر تارا چند کہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں 8 لاکھ علماء کرام نے قربانی دی ہے، جانوں کی قربانی دی ہے. 8 لاکھ. اور وہ بھی کون علماء؟ علماء اہل حدیث، سلفی علماء. جب ہندوستان آزاد ہو گیا، اس ملک کے پہلے وزیر اعظم ڈاکٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک خطاب میں کہا تھا کہ اگر جنگ آزادی میں تمام لوگوں کی قربانیوں کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب سے زیادہ بھاری اور وزنی علماء صادق پور کا پلڑا ہوگا. کیوں؟ علماء صادق پور یہ اہل حدیث کا بیلٹ تھا. صادق پور یہ کون؟ پٹنہ کا جو علاقہ ہے
یہ علماء اہل حدیث کا گڑھ تھا. ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک شہید ہوتا تھا، دوسرا آتا تھا اور وصیت کر کے جاتا تھا کہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹنا. بڑی طویل جد و جہد کے بعد تقریباً 250 سال تک مسلمانوں نے خون اور پسینہ بہایا ہے اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. جیلوں کی سلاخوں میں ڈالا گیا، مال گاڑی میں ان کو بھر کر کے، جیسے آج کے زمانے میں چاول گیہوں دانہ بھر بھر کر کے لے جایا جاتا ہے، ایسے ہی مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر کے انگریز مال گاڑی میں ٹھوس کر کے لے جاتے تھے. کالا پانی کی سزائیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو آدمی اپنے جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. ومن قتل دون نفسہ فہو شہید، جو آدمی اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. ایمان ہے اگر اس کے پاس، توحید کی دولت ہے، بہت بڑا درجہ ہے جس نے اپنے جان اور مال کی حفاظت میں اپنی جان کی قربانی دی ہے. تو ملک کی حفاظت کے لیے جن مسلمانوں نے، علماء نے قربانیاں دی ہیں، یہ شہادت کا درجہ ہے، یہ شہادت کا مرتبہ ہے. 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور تب سے ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں. آزادی کے حوالے سے ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں بھی ہیں، ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں بھی ہیں. سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ علماء کے مقام کو سمجھو، علماء کے درجے کو، ان کے مقام کو سمجھو. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اس میں علماء کی سب سے بڑی قربانیاں تھیں. علماء نے قربانیاں دی ہیں. علماء کا اگر وجود دنیا سے نکل جائے، ہٹ جائے، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. علماء کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا تھا. سب سے زیادہ قربانی علماء نے دی تھی. ایک نصیحت یہ ہے کہ ہم علماء کے مقام کو سمجھیں. دوسری نصیحت اس میں یہ بھی ہے کہ اتحاد و اتفاق، سماجی، ملی اور سماجی مسائل کے لیے، ساری چیزوں کے لیے ہم یونٹی کا، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں. اس ملک کی آزادی میں سب لوگوں نے قربانیاں دی، سب لوگوں کا ساتھ تھا. ہندو بھی ساتھ میں تھے، مسلم بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کرسچن بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے. جتنے بھی ہندوستان کے باشندے تھے سبوں نے اس میں کم زیادہ حصہ لیا ہے. تو جب ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو ہماری ایک طاقت ہوگی، ہماری ایک طاقت ہوگی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ملک میں امن اور امان کی نعمت سے مالا مال عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں قائم رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.